بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. استقم كما أمرت واتبع معك ولا تتبع أهواءهم. وقال سبحانه وتعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال سبحانه وتعالى: الله مقام ربه عن الهوى فيضلك قابل احترام دوستوں تعالیٰ کا ارشاد ہے، جیسے آپ کو دیا گیا آپ اس پر قائم رہیے میرے. آپ کے لیے بھی یہ حکم ہے اور لوگوں کے لیے بھی جو آپ کے ساتھ ہے اپنے زندگی ہو اور آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں. دوسری جگہ ارشاد ہے: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. آپ خواہشات کی پیروی مت کیجیے، یہ خواہشیں تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا. اور ایک جگہ تعالیٰ نے فرمایا: جو شخص ڈرے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگے اور نفس کو خواہشات سے روکے، جنت اس کا ٹھکانہ ہے. ان جگہوں سے آیات قرآنیہ کا تھوڑا تھوڑا حصہ آپ کو سنایا گیا. اگلی بار کا آغاز ہی ہو رہا ہے اور لوگوں کے سونے کا آغاز نہیں ہو رہا، اس سے پہلے سے ہی سو پیچھے کے چھوٹے بچے بھی پوری طرح آنکھ بند کر کے بیٹھے میں بھی ذرا اس کا اثر پڑا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ بازو کے ملک کا اثر پڑنا شروع ہو گیا ہو، تمہاری کرنے روزے لگے. ایسے کا انداز بھی ایسا ہے کہ کرنا بھی چاہے تو اس کے اندر کی لہر ختم ہو جاتی. ایسے سنانے والا بھی سننے والوں سے کچھ کم لے کمزور نہیں ہمارا رام لوگوں کی حسن طلب پر کوئی بات ہے کہ اللہ کرے کہ ہو جائے. اس میں ذرا کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم خوب صحیح تیار ہوتا ہو تو استاذ کو بھی محنت کرنے کو توجہ کرنا پڑتا ہے، دلچسپی لینا پڑتا ہے. اور اگر کوئی استاد ایسا ہو کہ اس کی طبیعت میں محنت ہے، دلچسپی ہے، توجہ ہے، لیکن طلبا میں نہیں ہے تو اس کی دلچسپی میں کمی آنا بھی شروع ہو جائے. تھوڑا سا دھیان دیں. اب سب سے پہلی بات جو آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حکم ہے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ساتھ رہنے والے یعنی ان کے متبعین کو پہلا جو حکم ہے وہ ہے استقامت کا. فاستقم کما امرت، جیسا حکم دیا گیا ہے آپ اس کے اوپر استقامت سے ڈٹے رہیے. اسی چیز پر جمے رہنا اس کا نام ہے استقامت. اکثر ساتھی زبانی طور پر یا تحریری طور پر یہ شکایت کرتے ہیں تھوڑے دن کرتا ہے کام پھر چھوڑ جاتا. آپ عملی نہیں ہو استقامت کے واسطے کیا کروں. اکثر ساتھی ذکر شروع کرتا ہوں، تھوڑے دن کرتا ہوں پھر چھوڑ جاتا. جماعت کے ساتھ نماز اہتمام شروع کرتا ہوں، تھوڑے دن کرتا ہوں پھر چھوڑ جاتا.
تھوڑے دن گناہ سے بچنے کی کوشش بھی کرتا ہوں، کامیاب بھی رہتا ہوں، پھر اس کے بعد اسے کوئی کہہ لیتے ہیں تھوڑے دن بعد اتنا اچھا رہتا ہوں، پوچھو اس کے بعد میں بگڑ گیا تو ایسا بگڑ جاتا ہوں، وہ بھی پوچھو۔ استقامت کے واسطے کیا کرنا ہے؟ ملازمت شروع کرتے ہیں، نوکری شروع کرے تو کم از کم 25-30 سال تک چلتی ہے، پورے 25-30 سال تک ڈیوٹی کرتا ہے نا، اور بعض بات تو ایسی زبردست ڈیوٹی کرتے ہیں کہ وظیفے پہ ہٹنے کے بعد میں بولتے پوری سروس میں میری برابری نہیں ہوگی۔ اب اگر 25 سال کا وظیفہ ہو جانا، لیکن درخواست یہ 2-3 سال اور بڑھتے، اس سلسلے میں بھی کوشش کر رہا ہوں۔ اتنا طویل عرصہ جمع ہوا ہے کام، وہ بھی کیسا جانے کا ٹائم آ گیا اس کو گھر کو، اور ناشتہ بنا نہیں، بغیر ناشتے کے چلے جائے۔ 15 سال کے بعد میں باہر سے دوست آ کے ملا، ارے یار کہاں جا رہے، اتنے عرصے کے بعد تو ملاقات ہوئی، خواہش لے لی بہت سی آپ سے ملے اور میں ضرور آپ سے ملوں گا، لیکن اس وقت ڈیوٹی کا ٹائم ہو گیا، 5 بجے میں خود آ جاتا تو جا رہا۔ 15 سال سے جس دوست سے نہیں ملا اس سے ملنے کا نمبر آیا، ڈیوٹی متاثر ہو جاتی میرے وجہ سے۔ ایسا آسان ہوا بھائی، 2 چیزوں کی وجہ سے آسان ہوا۔ ایک کیا، ڈیوٹی میں دار میں آنا، دوسرے مہینے ہی ختم پہ آج دکھلا نا میری گرا دیکھنا تو بھی نہیں دیکھے نا، میرے بدل دے گی۔ وہ جو مہینے کے ختم پہ ملنے والا انعام ہے اور وہ جو ملازمت سے ہٹنے کے بعد بیدار ملازمت کا جو اعزاز ہے، یہ 2 چیزیں ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی کو اتنا طویل عرصہ نوکری انجام دینا آسان ہو گیا، اتنا لمبی عمر تک استقامت کے ساتھ جمع ہوا ہے ڈیوٹی کو۔ بتاؤ قیامت کے دن ملنے والا اعزاز کہ یہ بندہ بڑا پاکیزہ تھا، بیدار اس کی زندگی تھی، یہ جو اعزاز ہے یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے، اور اللہ کا حکم استقامت والا پورا کرنے کے نتیجے میں ملنے والا جو انعام ہے، وہ انعام یہ مہینے کے ختم میں ملنے والے انعام سے کم ہے۔ 2 چیزوں کی وجہ سے یہاں استقامت آسان ہو گئی۔ دین کے اوپر استقامت کے سلسلے میں یہی فارمولے پہ کہیں نہیں چلتے۔ بہت سے تو وہ ہے گھر میں درد ہو گیا تو بھی چلے جا رہے، ذرا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو بھی چلے جا رہے، تھوڑی بہت معمولی سی تکلیف ہے تو بھی چلے جا رہے، خود سے جانے نہیں آ رہا تو کسی کے ساتھ بیٹھ کے چلے جا رہے، یہ ساری مشقتیں جیل۔ اب تو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ استقامت کے واسطے کیا کرنا، تھوڑا سا نفس پر مشقت ڈالنا، روز قیامت کے احساس کو پیش نظر رکھنا، اللہ کے پاس سے انعام کو سوچنا، تو استقامت آسان ہو جاتی۔ لگے رہنا، جمے رہنا۔ بہت سے نوجوان بچے تھوڑے دن تک بہت اچھے رہتے، اس کے بعد میں جو ہے ان کی پٹری بدل جاتی، پھر پٹری بدل گئی، پھر اگر لائن پہ آئے تو جتنا چلے تھے ہم اتنا پھر چلنا، جتنا راستہ طے کرے تھے اتنا راستہ پھر طے کرنا، یہ مسائل پیش جا رہے ہیں۔ بالکل
حافظے کے بچوں کے جیسا مزہ رہا ہے. بڑی مشکل سے 10 سطر 15 سطر 1 صفحہ آدھا صفحہ کر کے یاد کرا 1 پارا 2 پارے یاد. اس کے بعد میں میرا نیا شروع کر گئی. تھوڑے دن کے بعد سے مدرسے سے غائب ہو گیا, پڑھنا چھوڑ دیا. اب اس کے بعد پھر اسے سمجھا کے بجھا کے مذہبوں کو منع کیے, درخواست لے کے معافی مانگ کے پھر لے کے اسے شریک کرے. یہ جو درمیان میں انہیں نہیں آیا نہیں پڑھا نا, تو مجھے بڑی مشکل سے 1 بار یاد کرا تھا وہ بھول جاتا. بھول گیا تو ان کا بھاگے کا سبب دینے ہو جائے کیا بولتے پھر سنو. اب وہ 10 دن 15 دن 20 دن 1 مہینہ وہ پہلا بھول گئے تو 12 صحیح کرنے میں لگا تھا. اس کے بعد پھر غائب ہو جاتا. کب سے یہ کر رہے ہیں 10 مہینے سے کتنے بارے کریں گے؟ 1 بارہ. اس سے پوچھو 1 بارہ کتنے وقت کرا ہو, نتیجے میں طرف کے رک جائے. اس وجہ سے ہمارا مشاہد اور بزرگان دین کی اسی کے اوپر اعتماد ہے. فوراً اس کی نئی تبدیلی دیکھ کر نہیں شروع کرتے, برسوں دیکھتے نہیں ہوتے. اس کے بعد میں اعتماد کا اظہار نئی چیزیں جلدی جاتی تو بہت جلدی آ جاتی, مطلب جتنی جلدی آتی اتنی جلدی جاتی. بچے سمجھ رہے نا, اقامت بہت بڑی تھی. حکم ہے کرتے کما ہوگا. اقامت کی فضیلت قرآن پاک میں دوسری جگہ بیان کی گئی ہے. تنزل علیہم الملائکہ, فرشتے اترتے ہیں استقامت والے. رات میں بھی آپ نے استقامت کے بارے میں سنا. اب یہ موقع پہ کئی کو ایسے سنا رہے ہم لوگ اچھا سمجھ رہے ہوں گے جی. 1 مہینے سے پھر 1 مہینے میں بھی آخری اشرے سے جس میں جمے ہوئے ہیں اس پہ جمے رہنا. شام میں 9 بجے شیطان متوجہ ہو سکتا, خبردار ادھر پھٹکنا یہ بول رہا. ایسا نہیں سیدھا آدمی 1 مہینے سے کاٹے لگے تھے یار, اتنا بے شہر کام ہے. اور معانقہ اس سے کر رہے, اور معانقہ کرے تو ایسا معانقہ کرے مغرب میں مسجد میں سے اشارے کو جا رہے آتے ہی دوست کے ساتھ چلے. ایسا تو نہیں کریں گے نا, مگر میری رپورٹ کیسے نہیں ہے یہاں بھی چلے جائے گا. دونوں رپورٹ دینا آپ کی اپنی برابر پابندی, رپورٹ ہی دینا ہے آپ کو, اور کچھ دینے کی ضرورت نہیں. دردی ہے, سرمائی ہے, صحیح رستے تو لگ گئے, نجات کا سامان ہو جاتا بلکہ فکر کرنے کا. چلا جاتے رہنا, نگرانی میں رہنا کسی تو صحیح رہنے کی امید. اور استقامت اسلام کے احکام میں بہت ہی وزنی احکام ہے, مشکل احکام ہے. یہ بڑی ذمہ داری ہے. یہ آدمی کی کمر توڑ بڑی فضیلت بھی ویسی ہے. ایک حکم تو یہ ہے آج کے صبح, اس کے آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, لوگوں کی جو خواہشیں ہیں وہ خواہشوں کی پیروی مت کرو. لوگوں کی خواہشوں سے ہمارے کو کیا, ہم کو تو دیکھنا ہے اللہ رسول کی مرضی کیا ہے, ان کی چاہت کیا ہے وہ دیکھو. لوگوں کی چاہت کیا ہے وہ ہم چلے. نہ لوگوں کی خواہشیں پوری کرنا ہے نہ اپنی خواہش. خواہش سے مراد ناجائز خواہش, خواہش سے مراد خلاف شریعت خواہش,
اسلامی تعلیم کے خلاف جو خواہش ہے وہ برا نہیں کرنا. کیا کرنا کیا نہیں کرنا بولتے ایک موٹی سی بات یاد رکھیں. جو خواہش اندر سے ایسی ابھرے جو اللہ رسول کی مرضی کے خلاف ہے تو وہ خواہش پوری نہیں کرتی. جیسے خواہش پیدا ہوئی تھی یار اب رمضان ختم ہو گئے, اب تو کچھ گانا بجانا یہ تقاضا وہ تقاضا پورا کر لو, بلکہ خواہش پیدا ہو نہ بھر سکتے. بہت پابندی کر لی ضرور تھا یہ خواہش ابھی پوری کر لیں گے. بول کے آیا وہ جو خواہش ہے مثال کے طور پر گانا سننے کی خواہش ہے, فلم دیکھنے کی خواہش ہے, مثال کے طور پر سمجھ میں آنے کے بعد اب یہ جو خواہش ہے یہ خواہش اسلام کے مطابق ہے, اسلام کے خلاف اللہ رسول کی مرضی کے یہ خواہش پوری نہیں کرتی. خواہش کوئی خواہش ہے, کبھی پورا کریے کبھی ہوگی. کوئی اچھی چیز کھانے بغیچہ, حلال چیز, پاکیزہ چیز, ذائقے دار چیز کھانے بغیچہ, یہ بھی خواہش ہے. شریعت کے خلاف تو نہیں ہے نا. کبھی پوری کرنا ہمیشہ پوری کرنے کے در پر مت ہو, کبھی کریے کبھی سوچتے ہمیشہ پوری کرنے کی عادت ہوگی تو وہ خواہش پیدا ہوتے ہی پورا کرنے کا جو مستقل مزاج بن جاتا ہے اس کے نتیجے میں کوئی سی بھی خواہش پیدا ہوئی تو پورا کرنے کی طرف چلے جاتا. جائز خواہش کو بھی ضروری پوری کرنا کرے. لوگوں کی خواہشات بھی پوری نہیں, اپنی خواہش بھی پوری ملازمت سے بھی ہوا. اگر خواہشوں کے پیچھے پڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ پاک فرمانے فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ کا جو راستہ ہے اس راستے سے یہ چیز ہٹا دے. اگر میں خواہشات سے بچوں سے کیا ملے گا؟ ذلت سے حمانگی پیدا ہوگی. نہ بچوں تو کیا ہوگا؟ نہیں بچیں گے تو ضلالت ملے گی. بچیں گے تو کیا ہوگا؟ بچیں گے تو جنت ملے گی. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو خواہش نفس سے اپنے آپ کو روکا جنت اس کا ٹھکانہ ہے. فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ سے کیا سمجھ میں آنا؟ اگر خواہشات کی پیروی کریں گے تو کیا ملے گی؟ ضلالت. بچیں گے تو کیا ملے گی؟ جنت میں خواہش پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیا چاہیے بتائیے. جنت میں خواہش پوری ہوگی تو اس وقت میں اگر خواہش سے رکے تو ہم نے اپنا کیا نقصان کیا؟ پھر بھی تو نقصان نہیں کرے نا. اس کا خیال رکھنا, اس کا لحاظ رکھنا. یہ پڑھی گئی ہے آپ کے جیل میں کس بات ہے آپ کو سنائی, اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سن لیجیے. وہ یہ کہ یہ جو خواہش نفس ہے, یہ خواہش نفس اگر خلاف شرع امور میں ہو اور آدمی اسے پورا کرتا ہو تو اللہ کی نگاہ میں اس قدر اس کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ ایسے شخص کو یوں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنانے والا ہے. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ اس قدر مضموم عمل ہے, اس سے اپنے آپ کو بچا. ایک سبب بھی یاد رہا, جیسے رمضان میں دکھے انشاءاللہ سال تمام دکھتے رہیں گے. جیسے مجمع ہیں, مجمع نظر آ رہے ہیں, انشاءاللہ نمازوں کے اوقات میں نظر آتے رہیں گے. اپنی اپنی مسجد میں اپنی اپنی جگہ سے ہمارے پاس مسجد میں آگے دکھنے کی ضرورت نہیں. آپ کبھی کبھار ملنے آ گئے تو آپ کے ملنے کے انداز سے ہی سمجھ میں آ جاتا اپنی اپنی جگہ مسجد میں جا رہے تھے.
جو لائٹ پہ رہتا نا اس سے ملنے میں کوئی تکلف نہیں رہتا. ذرا لائٹ سے ہٹا ہوا رہتا نا ذرا بچنے کے چکر میں رہتا. عمرے سے واپسی پہ بچہ ملا طے ہو گیا. یہ ملا تو میاں میں تو ہم دیکھتے ہیں تو ذرا ڈاؤٹ ہو گیا تھا. تم ذرا لائن میں بتائیے سمجھ میں آیا تو کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت علامت ہو گیا تھا. ہماری مدد میں آئی کہ حاضر دینے مودی کا لے جانے کی ضرورت اپنے پاس کے مسجدوں میں نماز کے اوقات میں نماز کو تلاوت کے وقت میں تلاوت کرو. نیکی کے کام میں لگے رہو. گناہ سے بچنے کا اہتمام کرو. دور دراز رہنے والے جو ہیں 15 دن میں مہینے میں ایک دفعہ فون کر گئے تو خیریت سے ہو ٹھیک ہو رابطہ رکھو کسی نہ کسی طریقے. اس کا اہتمام کرنا چھٹیوں میں یہاں سے جانے کے بعد میں دور رہنے والے فون کر کے آج کل ایک آدھ دوسرے تو استاد کے ہاتھ سے خرچ کر سکتے ہوں گے نا. نہیں کر سکتے. دوستوں کے واسطے 10 منٹ استاد کے واسطے 1 منٹ بھی نہیں کر سکتے. اور اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرنے کا مقصد کیا کہتے ہیں وہ نہیں ہے اندر ان میں جذبات سمجھتے ہیں. وہ استاد کا جو فون ہے نا جس قسم کا ویسا فون لے لیں گے وہ مفت سروس کرا دے. وہ بھی ہے نا آج کل بات تو کر لے چلتے چلتے اپنا کچھ حال سنا دیا کر. ایک کمپنی کا فون 2 آدمی کے بعد رہا تو مفت میں ہوتی ہے جناب. 24 گھنٹے ہوتی کرتے ہوگی. اس میں میرا سمجھ کیا چاہیے خیر خیریت کی اطلاع دیتے رہنا. جب موقع ملے ملاقات کا اہتمام کرنا چاہیے. رات میں سنایا آپ کو کہ ہر تھوڑے دیر میں ایک دفعہ ملاقات کا اہتمام کر لینا چاہیے. مصاحبت اور مجالست کا کوئی چیز بدل نہیں. اس کو خیال رکھ نہیں میسر آنے کی صورت میں ان کی تعلیمات ان کی کتابیں یہ ٹھیک. یہ دوسری چیز ہے جس کی طرف توجہ آپ کو دلانے تھی. دوسری مختصر سی بات معذر دوست یہ ہے کہ رات میں جس چیز کی طرف آپ کی توجہ منظور کرائی گئی تھی ایک مرتبہ پھر اس کی طرف منظور کروائیے اور وہ ہے خراب صحبت سے اپنے آپ کو. یاد رکھو ایک بات گندی جو چیز ہوتی ہے نا تھوڑی مقدار میں بھی بڑی پاک چیز کو خراب کر دینے کے واسطے جاتی ہے. کھڑے بھر دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا گر جائے تو پورا گڑا کیا ہو جاتا. خراب صحبت ایسا ہی ہے. 24 گھنٹوں میں سے اگر آپ نے 20 گھنٹے اچھے ماحول میں اپنے آپ کو رکھا 4 گھنٹے خراب ماحول میں رہے یہ 20 گھنٹے کی نورانیت کو دور کر دینے کے واسطے کافی ہے. خراب صحبت سے بچانا ہے. کرکٹ کا کھیلنا کرکٹ کا ٹی وی میچ اب سے مسئلہ ایک علیحدہ چیز ہے. باقی یہ کہ یہ کھیل ایسا عجیب و غریب قسم کا ہے کہ لاکھوں لوگوں کی غفلت کا اس وقت میں بہت بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے. گھنٹوں برباد. اور جہاں تک ٹی وی پر میچ دیکھنے کا تعلق ہے تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ٹی وی ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اپنا پیسہ خرچ کر کے اس میں اپنی جگہ خرید کر
اپنا کوئی پروگرام دینا چاہتے ہیں تب بھی اس کی سیٹنگ ایسی ہوتی ہے کہ آپ اپنا مذہبی پروگرام پیش کرنے کے باوجود اس کو کھول کے دیکھنے والے لوگ دوسری چیز دیکھے بغیر یہ پروگرام نہیں دیکھ سکتے. سسٹم ہی اس کا ایسا بنا کے رکھتا ہے. اور جہاں تک یہ ٹی وی میچوں کا تعلق ہے وہ تو یہ کہ کھیلنے والے تو وہ 15, 20, 25 دیکھنے والے لاکھوں, اور یہ لاکھوں دیکھنے والوں میں بچے بھی بچیاں بھی. تھوڑی دیر ادھر بندہ تھا کھیل کی طرف یوں پھرا تھا. اب وہاں مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. اب اس میں سے دیکھ کے آپس میں بیٹھ کے دیکھنے والے وہ بچہ بہت اچھا دکھ رہا دیکھو, ارے وہ بچہ نہیں ہے نہیں وہ بچی ہے, وہ بچی بہت اچھی دکھ رہی ہے, ارے وہ بچی نہیں ہوتی جی وہ بچہ ہے. اور مولانا حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سنایا تھا ایک دفعہ یہ سنیما ہال میں سیٹوں پہ آزو بازو دوست وہ افراد بیٹھے ہوئے ہیں, اسکرین پہ ایک سین آیا تو وہ سین میں کیا بولے وہ بچہ بہت اچھا کردار ادا کر رہا ہے. بازو والے وہ بچہ نہیں ہوتا ہے جی وہ بچی ہے. وہ آپ کو کیسے معلوم؟ آپ اس کے والد لگ گئے. نہیں میں اس کی والدہ ہوں. میری صورت میں دیکھنے کی اجازت مل سکتی ہے. بچے دکھ رہے ہیں, بچیاں دکھ رہے بند کے وہاں کے بیٹھتے ہیں. پھر ہمارے کو کوئی بڑے اعلیٰ ترین کام کم ہیں یا غیر ضروری کام کرنے کے واسطے جن کے پیش نظر کوئی اعلیٰ مقصد نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کھیل کود میں جتنا وقت ضائع کرنے والے یہ ایشیا کے لوگ ہیں نا, مغربی ممالک کے لوگ ہوتے نہیں ہیں. اس واسطے کہ وہ لوگ تو ریسرچ میں, تحقیق میں, تعلیم میں, فنون کی مہارت میں آگے بڑھنے کے چکر میں ایسا لگے ہوئے ہیں کہ وہ لوگ کھیلنے کے سلسلے میں وقت ضائع کریں گے. ان لوگوں کے پاس موقع ہی نہ ہے جو کسی کام کے نہیں ہوتے ان لوگوں کے واسطے ہیں جن کی پیش نظر کوئی بڑا مقصد نہیں. نہ پڑھنے لکھنے والے, اقتدار بنانے والے اور بہت غیر معمولی صلاحیتوں کو اپنے اندرون میں اجاگر کرنے والے, بڑا کام انجام دینے کے عزائم و ارادے رکھنے والے لوگ تھوڑے ہی غیر ضروری قسم کے کاموں میں لے کر گئے. اس سے آپ کو بتانا چاہیے خاص طور سے بھائی جائز ناجائز کا مسئلہ تو اس وقت میں نہیں سنا رہا ہوں. جائز ناجائز کا مسئلہ تو مفتیوں سے پوچھنا, اپن مفتی ہوتی نہیں ہے. لوگ مجھے مفت بول دیتے, لوگ 1 سال 2 سال پڑھ کے خرچہ کر کے سنادان لے کے آئے ہیں, ان کو مفتی نہیں بولتے. مفت پڑھائی نہیں بچارا, اس کو مفت میں مفتی بنا دی. مسئلہ تو پوچھو مفتی ہو سکتی ہے, باقی ان چیزوں سے بڑے کرنا اور کیا باتوں میں رہنا رہے گی نا. استقامت, خواہشات نفس کی پیروی سے پرہیز, اور استقامت کے لیے 3 چیزوں کو ذہن میں رکھنا. ایک آخرت میں ملنے والا اعزاز دین پر قائم رہنے پر, پروردگار عالم کی جانب سے ملنے والا عظیم الشان انعام, اور مجاہدے پر مرتب ہونے والے ثمرات سبھی پیش نظر رکھنا. خود دنیا میں بھی پروردگار عالم اس پر غیر معمولی خوبیوں سے نواز دیتے. اس واسطے کی استقامت مجاہدے کے بغیر نہیں. پھر آپ کو معلوم ہے کہ دوسری جو چیز ہے وہ خواہشات سے رکنا. خواہشات سے رکنے میں جنت ملتی ہے, خواہشات پر چلتے رہنے میں ضلالت ملتی ہے, گمراہی. اس سے
خواہشات کی پیروی سے بچنا، تیسری چیز خراب صحبت سے اپنے آپ کو پوری صحبت میں گرنے سے وائرس کے آپ کو بتائیں، اور آخری جو چیز اس وقت میں سامنے غیر ضروری امور میں دلچسپی نہیں رہنا چاہیے۔ بس اس وقت میں آج کا کہ اتنا ہی جیسے بھی رات کا وقت ہو گیا، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ایک صحیح ہمارے سالے کی اچھا بھائی دیکھو، ابھی جمعرات اور جمعہ قریب ہے۔ جمعرات کے دن یہاں آپ کو معلوم ہے کہ سال تمام عام طور پر مجلس چلتی ہے، اثر سے اشراق تک کی۔ جمعہ کے دن گھر پر مجلس چلتی ہے 3 بجے سے لے کر 4:30 بجے تک۔ ویسے کوئی شہر کے لوگ سننے کے خواہش مند ہوں، آنا چاہتے ہوں تو ان لوگوں کے لیے 15 دن میں ایک دفعہ مدرسے تجوید القرآن انبل پیٹ میں ظہر کی نماز کے بعد سے لے کر 1 گھنٹہ وہاں بیان کا معمول ہے۔ جمعہ کے دن بلے بلی کی مسجد میں اس کو آدھا گھنٹے کے قریب ہوتی ہے۔ بلے بلی ہی کی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد 4 سنڈے کے دن تفسیر ہوتی ہے 1 گھنٹہ۔ روئی چوکی کے علاقوں کے رہنے والوں کے لیے واضح کرانا چاہیے کہ عام طور پر 15 دن میں ایک مرتبہ مدرسے روزت لوگ روئی چوکی میں بھی حاضری ہو جاتی ہے، وہی ظہر کے بعد۔ اس طریقے سے یہ دیگر پروگراموں میں آپ شریک رہنے کا اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن اب یہ جو آئندہ آنے والا جمعرات اور جمعہ ہے، یہ جمعرات اور جمعہ کو یہاں کی اور وہاں کی چھٹی رہے گی۔ گھر میں تقریب بھی ہے، بالکل قریب بھی ہے یہ رمضان مبارک کے بعد۔ اس واسطے جمعرات کے یہاں آ کر جمعہ کو گھر پہنچ کر مجلس نہیں ہونے کی صورت میں آپ کو بار ہو سکتا ہے، اس لیے اس طرح کی جا رہی ہے کہ ایک آدھ ہفتہ تو ہم کو بھی چھٹی دے دی، پھر انشاءاللہ چھٹی دیکھیں گے۔ اس کے بعد والے جمعرات اور جمعہ کو احتیاطاً آپ حضرات فون کر کے معلوم کر لے کے پھر تشریف لانے کی ضرورت۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، رب انصرني على القوم المفسدين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين۔ ہمارے طرف صاحب اعظم صاحب یہاں ہیں، تو یہ نظام آباد جانے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے 9 بجے ایکسپریس نام پلی سے ملتی ہے، سکندرآباد 9 بجے ایکسپریس سکندرآباد سے اگر اس پر بھیجنا ہے تو پھر ان حضرات کو مغرب کے بعد سے یہاں سے نکلنے کی ترتیب بنانی پڑے گی۔ مغرب کی نماز کے فوری بعد مختصر کا کھانا ہو جائے، مختصر سی دعا ہو جائے، پھر ایک کو رخصت کر دیا جائے، لیکن جانے والے آپ آپ اسٹیشن پہنچ کر باجماعت عشاء ادا کر لے تو اچھا ہے۔ اور اگر اتنی عزلت نہ ہو آپ حضرات کو تو پھر ایسی صورت میں 11 بجے 10:40 کو نام پلی سے ٹرین ہے حضرات کے لیے، اس میں ہی حضرات مغرب کے بعد کھانا اطمینان سے کھائے، دعا میں شریک رہے،
عشاء کی نماز یہیں پڑھ کے بھی نکل سکتے ہیں. ایسی صورت میں گاڑی والوں کو سکندرآباد تک جانے کی زحمت کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ایسے یہ گاڑی کا انتظام کرنے والوں کو کہنا ہے کہ شہر کے جو لوگ ہیں ان کو چھوڑنے کے لیے اور نظام آباد جانے والے لوگوں کو چھوڑنے کے لیے تو سمجھتا ہوں کہ ایک گاڑی کافی ہے. راستے کہ یہاں سے کچھ لنگر ہاؤس پہ ادھر جائیں گے, کچھ میری پٹنم پہ ادھر جائیں گے, کچھ نارائن نگر پہ ادھر جائیں گے, نام پلی پہ ادھر جائیں گے. اس کے بعد ان لوگوں کو لے جا کے سکندرآباد چھوڑ دیا جا سکتا ہے. 2 گاڑیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. ایک گاڑی البتہ یہ محبوب نگر والوں کے لیے روڈ الگ ہے تو اس کا مطلب شاید الگ کرنا پڑے گا. تو مشورہ کر کے آپ حضرات اشراق کی نماز ادا کر لو اور آرام کرو. ہاں, وہ لوگ اپنی سیلف سروس جانا جن کا اپنا گاڑی